بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانی حکومت کا بانی یعنی سلطنت عثمانی کا بانی امیر عثمان خان غازی اور ارطغرل غازی کا جانشین کون ہوا، اس تمام تفصیلات جو ہے وہ ویڈیو کا حصہ ہیں۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا عثمان خان اس کی جاگیر کا وارث ہوا۔ یہی عثمان خان آگے چل کر دولت عثمانیہ یا عثمانی حکومت کا بانی ہوا اور اسی کے نام پر یہ حکومت عثمانی حکومت کہلائی۔ عثمان خان 656 ہجری یعنی 1257 عیسوی میں سعود کے علاقہ میں پیدا ہوا اور وہ امیر ارطغرل کا سب سے بڑا لڑکا تھا اور اکثر بزرگ ادب عالی کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان بزرگ نے اپنی حسین اور خوبصورت بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی جس کا نام مال خاتون تھا۔ مال خاتون سے عثمان خان کی شادی کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ عثمان خان نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر شیخ ادب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر عثمان کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست تناور درخت نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریائے دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان اور کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اچانک بہت ہی تیز ہوا چلی اور اس عظیم درختوں کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے ہیں اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلمز اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہ خواب عثمان خان نے نیک بزرگ جو ادب علی سے بیان کیا۔ خدا رسیدہ بزرگ ادب علی نے اس خواب میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھی، نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھا، چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی مال خاتون سے اس کا نکاح کروا دی۔ بعد کے زمانے کی عثمانی تاریخ روایات میں عثمان خان کے اس خواب کو بہت اہمیت حاصل ہے، اسے بہت اچھا سمجھا گیا اور اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ خواب میں بیان کردہ 4 دریا اور پہاڑ بعد میں قائم ہونے والی عظیم الشان عثمانی سلطنت کی وسعت کا اشارہ اور پیشگوئی تھی اور 2 بر اعظموں اور 2 سمندروں کے اتصال پہ واقع شہر فی الواقع قسطنطنیہ کا شہر تھا جسے عثمان خان فتح نہیں کر سکا، لیکن اس کی اولاد اسے بھی فتح کرنے اور اپنا دارالسلطنت بنانے میں کامیاب رہی۔ واقعہ یہی ہے کہ عثمان خان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے فاتح حکمراں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے عثمان خان کے خواب کو حقیقت کا جامہ پہنا دیا۔ عثمان خان کی تعلیم و تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی تھی، وہ خدا ترس ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بہادر اور شجاع بھی تھا۔ ایشیائی کوچک کی سرحد پر جاگیر کا حکمراں اور اپنے قبیلے کا سردار بننے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنی جاگیر اور سلجوقی سرحد کا کامیابی کے ساتھ اس نے دفاع کیا، بلکہ ایک ایسے زمانے میں جب آپسی انتشار کے سبب سلجوقی حکومت دم توڑ رہی تھی، سلجوقی عمراء اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خود مختاری کا اعلان کر رہے تھے۔ عثمان خان سلجوقی حکمراں علاء الدین کا وفادار بھی رہا اور اپنی جاگیر اور اس سے متصل علاقوں کا انتظام و انصرام نہایت خوبی سے کیا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ عثمان خان کی جاگیر بازنطینی سرحد پر واقع تھی اور بازنطینی قلعہ دار اور فوجی حکام اکثر اس کی سرحدوں پر حملہ آور بھی ہوتے رہتے تھے۔
سرداری کے پہلے ہی سال سلطان کے ایک نائب کی حیثیت سے اسے بازنطینی علاقے میں داخل ہونا پڑا اور اس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قراجہ حصار کا قلعہ ان سے چھین لیا۔ اس کی فتح سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین سلجوقی نے قلعہ اور اس کا پورا علاقہ عثمان خاں کے حوالے کر دیا۔ مزید اسے بک کا خطاب دے کر اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعہ کے خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ گویا سلطان نہ ہوتے ہوئے بھی اسے سلطانی کا اعزاز مل گیا، لیکن عثمان خاں ایک وفادار اور بہادر ترک تھا۔ اس نے سلطان علاء الدین سلجوقی کی زندگی میں اپنی خود مختاری کا اعلان نہیں کیا۔